नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलुहुन नबिय्यिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अन्ज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरम हज़रात गिरामी, आज शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक जुमा है और इससे पहले शाबानुल मुअज़्ज़म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत, उसका करम, उसकी मोहब्बत और उसका अपने बंदों को बख्शिश का ऐलान फरमाना, उसका एक हिस्सा बयान हो चुका, जिसका खुलासा ये है कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म की निस्फ़ शब 15वीं शब आ जाती है, 14वीं और 15वीं की दरमियानी शब जब आ जाती है, तो उस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की बख्शिश इतनी करता है कि बंदा गुमान नहीं कर सकता कि रहमान बख्शिश कितनी करता। इस पर बहुत सी अहादीस हैं, लेकिन क्योंकि आगे भी जुमा है तो पीछे एक बयान हो चुका कि जब रात आती है निस्फ़ शाबान, तो अल्लाह करीम अपने बंदों पर तवज्जो करता। आप पर लोग तवज्जो करते हैं तो वो तवज्जो फैज़ नहीं देती, और एक तवज्जो ऐसा मालिक करता है कि जिसकी निगाह मोहब्बत में हर शय आपको मिली, तो आप अंदाज़ा करें माँ की भी तवज्जो आपके पास है, वालिद की भी तवज्जो आपके पास है, शेख कामिल की भी तवज्जो आपके पास है, मुल्क के हुक्मरान की तवज्जो भी आपके पास है, आपके इलाके के MNA MPA भी की तवज्जो आपके पास है। मगर एक तवज्जो देने वाला ऐसा मालिक है जो देता है, लेता नहीं, देता है, लेता नहीं। यहां दुनिया वाले दे देते हैं मगर रहने नहीं देते, और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, दे देता है, पलट कर नहीं पूछता कि ये बंदे तूने माल लिया तो वापस कब करेगा, नहीं, ये बार बार पूछता है और चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, और चाहिए तुझे देने के लिए तैयार हूं। इसलिए अब सवाल ये कि ये क्या बात हुई कि उस रात तौबा कबूल करता, आगे पीछे नहीं करता। हाँ, वो तौबा हर लम्हे कबूल करता। हमारा ज़हन क्योंकि थोड़ा सा और होता, हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खास लोगों का अल्लाह है, नेकों का अल्लाह है, सालिहीन का अल्लाह है, आबिदीन का अल्लाह है। उसने इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से फरमा दे। हबीब से फरमाया जा रहा है, मेरे बंदों को फरमा दे। अब ये बात कहने वाला खुद रब्बे जुल जलाल है, और जिसे फरमाई जा रही है वो आमिना का लाल है। ए हबीब आप फरमा दें। बारी ताला क्या फरमा दें? फरमाया मेरे बंदों को एक मेरा पैगाम दे दें। तो बारी ताला पहले बंदे बता, बंदे हैं कौन? आबिदीन, जाहिदीन, आशिकीन, मुत्तकीन। अब ये टाइटल है ना, जब आप कहते हैं जी अल्लाह के बंदे, तो ला महल्ला आपके ज़हन में आएगा नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, मुत्तकी, यही ख्याल आएगा ना। कोई बुरे का तो ख्याल ही नहीं आता ना। भाई आप दरबार से आए तो आप कहते हैं जी मैं दरबार से होके आया हूं तो मैंने आपके लिए लंगर लाया हूं। कोई बेनमाजी नजर आ जाए तो आप पहले 4 गालियां सुनाते हैं कि नमाज पढ़ता कोई नहीं, लंगर खाता, ऐसे ही ना। इसी तरह मिलाद से कोई शय लेके आए तो आप डांट देते हैं जी आप मिलाद मानते ही कोई नहीं, लंगर खाते हैं। तो बारी ताला
جن کو میں نے میسج دینا ہے تیری محبت کا، تیرے پیار کا، تیرے عشق کا، وہ بندے کون ہیں؟ عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار۔ پہلے بندے کا تعارف کروا، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب نیک بھی میرے ہیں، صالح بھی میرے ہیں، پرہیزگار بھی میرے ہیں، مگر ان کی نگاہ عابدوں کی، زاہدوں کی، عاشقوں کی جنت کی طرف۔ عابد عبادت کرے گا طلب جنت کی، مجاہد جہاد کرے گا طلب جنت کی۔ کوئی بندہ جتنا مرضی پرہیزگار بنے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ جنت نہیں ملے گی۔ اگر میں نے کر لیا یہ گناہ تو جنت نہیں ملے گی، اس لیے میں نے چاہا کہ میں جنت لینے کے لیے وہ عمل کروں جس سے جنت مجھ سے چھن نہ جائے۔ نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی عمل کرے گا جنت کے لیے۔ تو باری تعالیٰ پھر تیرے بندے کون؟ فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب جو شخص عبادت گزار، روزے دار، وہ تو رہا جنت کا طالب، اور ایک وہ بھی ہے جس کے پاس اتنا عمل نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدقہ و خیرات نہیں، عبادات کا ذخیرہ نہیں، ڈرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، معلوم نہیں مالک مجھے معاف بھی کرے یا مجھے معاف نہ کرے۔ وہ بندہ جب ڈرتا ہے، لڑتا، اس کی عبادت میں بھی خوف، اس کی ریاضت میں بھی خوف، اس کے زہد و ورع میں بھی خوف، وہ ڈرتا ڈرتا اس بات سے ڈرتا پتہ نہیں نماز بھی قبول ہوئی یا قبول۔ ڈر نہیں لگتا ہمیں؟ بولیے نا، ہم نماز پڑھ کے گھر جائیں پتہ نہیں ہوتا کہ پچھلی نماز بھی قبول ہوئی۔ فرمایا وہ ڈرتے رہتے ہیں، تو اپنے آپ پر خطا بھی کر بیٹھے، لغزش بھی کر بیٹھے، بھول بھی گئے۔ جب یہ لغزشیں کرتے کرتے بھٹکے، بہکے، الجھے، تو باری تعالیٰ فرماتا حبیب یہ تو گناہگار ہیں، ان کو اور کسی شے کی طلب نہیں، نہ ان کو جنت کی، نہ حور غلمان کی، یہ طلب ہی نہیں کرتے جنت کی۔ تو باری تعالیٰ یہ کس کی طلب کرتے ہیں؟ فرمایا کچھ لوگ جنت کی طلب کرتے ہیں، وہ جنت کے طالب بنتے ہیں، تب عبادت کرتے ہیں، ان کے سامنے جنت ہوتی ہے، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملیں گے، جہاد کرو جنت ملے گی۔ جہاد پہ لوگ جاتے ہیں، جنت کے لیے نہیں جاتے۔ آپ جہاد کی جدوجہد کر جنت میں جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو جنت سے غرض ہی کوئی نہیں، تو باری تعالیٰ وہ کون؟ فرمایا انہیں طلب جنت کی نہیں ہوتی بلکہ جنت والے مولا کی ہوتی۔ کچھ لوگ جنت کے طالب اور کچھ لوگ جنت والے کے طالب۔ تو حبیب جو جنت والے کے طالب بن جاتے ہیں وہ ڈرنے والے میرے ہیں، لرزنے والے میرے، بھٹک جانے والے میرے، الجھ جانے والے میرے۔ آپ کہیں گے یہ تو عجیب بات ہے، آپ کہتے جو گناہ نہ کرو تو اس گناہگار کو آپ خدا کا بندہ بنا رہے ہیں۔ ایک بندہ نیک عابد زاہد، اسے جنت سے آپ دور کیوں کرتے ہیں؟ کس نے کیا جنت سے دور؟ اللہ نے کسی کو جنت سے دور نہیں کیا۔ اینگل رکھا، ایک نیک ہے، نیکی کرتا ہے، اسے اعتماد ہے، روزہ رکھتا ہے، اسے اعتماد ہے، زکات دیتا ہے، اسے اعتماد ہے، رب اس کے اعتماد کی بھی لاج رکھ لیتا۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے نماز پڑھتا، اعتماد ہے، مگر اپنی طرف دیکھتا ہے تو اپنے عمل کو دیکھ کے شرما جاتا ہے کہ عمل اس شایان شان نہیں کر سکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں آتا نماز پڑھتے تھے، ان سے پوچھا گیا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا حال کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں نماز اپنے عمل کے بوتے پر پڑی ہے، اور جب اس کے فضل کو دیکھتے شرما جاتے ہیں، نماز اس کے شایان شان نہیں۔ جب یہ حال دیکھتے لرز جاتے، مولا معاف کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کچھ لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ تو آقا پھر فرمایا رب سب سے زیادہ اپنے ڈرنے والوں پر نگاہ محبت ڈالتا، کہ جن کو ہر لمحے دنیا کا ڈر الگ رہتا ہے، میرا ڈر الگ رہتا۔ فرمایا میرے ڈر کا یہ حال ہے کہ ادھر ان کی آنکھ بند ہوگی، میں حضور علیہ السلام کی جھولی میں ان غلاموں کو ڈال دوں گا۔ یہی وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک قبر تازہ بنی، تازہ قبر بنی۔ اب ذرا غور سے علامہ جلال الدین سیوطی کا فرماتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ مفسرین نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تازہ قبر بنی تو قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کون؟
حضرت عمر یہ آپ بولے میرا ساتھ، کھڑے ہو گئے تو آپ نے قبر سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا بیٹے مجھے معلوم ہے ساری زندگی تو اللہ کے جلال سے، قہر سے، غضب سے ڈرتا رہا، آج تو قبر میں چلا گیا، ساری عمر تو خدا کے قہر سے لرزتا تھا، خوف زدہ ہوتا تھا، ڈرتا تھا رب ناراض نہ ہو جائے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، رب ناراض نہ ہو جائے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اب تو قبر میں چلا گیا، اب بتا میں نے قرآن میں پڑھا تھا جو رب سے ڈرے گا رب اسے 2 جنتیں عطا کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا کتنی جنتیں؟ 2 عطا کرے گا۔ مجھے بتا پوچھنے والا فاروق اعظم ہے اور جس کی قبر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور پوچھنے والا قبر سے باہر ہے۔ یہ بھی بات حل ہو گئی نا کہ قبر والے بولتے بھی ہیں کہ نہیں بولتے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ بڑا ایک بامبڑ مچایا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے مجھے بتا کہ تو ساری عمر اللہ سے قہر سے ڈرتا تھا، اس کے خوف سے ڈرتا تھا، اس کے جباریت سے ڈرتا تھا، اب بتا تجھے 1 جنت ملی ہے یا 2 جنتیں ملی ہے؟ غور سے بتائیں قبر بند ہے یا کھلی ہے؟ بولیے نا، جنازہ ہو چکا، لوگ جا چکے، بند قبر سے فاروق اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ مدینہ میں زلزلہ بپا ہوا تو فاروق اعظم کھڑے تھے، تو آپ نے زور سے زمین پر اپنا پاؤں مار کے فرمایا رک جا، کیا فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا؟ کیا فاروق اعظم انصاف نہیں کرتا؟ اگر انصاف نہیں کرتا بتا کہ میرے عدل نہ کرنے سے زمین پر ایک نظام نا انصافی کا رائج ہے۔ کہنے کی دیر تھی، زمین جم گئی۔ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے فاروق اعظم بیٹھا ہو اور حضور کی صحبتوں کا فیض لینے والا فاروق اعظم انصاف کیوں نہ کرے؟ زمین رک گئی۔ تو فرمایا بیٹے بتاؤ، اللہ پاک کا فرمان ہے جو مجھ سے ڈرے اسے کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں۔ بتا کتنی جنتیں ملی؟ قربان جائیں روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ بچہ قبر سے بولا، اس نے کہا فاروق اعظم اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا کی۔ آج قبر والے بولتے کیوں نہیں بولتے؟ ان کا قصور نہیں ہے، ہماری قوتوں کا قصور ہے۔ وہ تو بولتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کریم فرمانا یہ چاہتا حبیب جو خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، بھول جائیں، آپ کا بیٹا غلطی سے بھول جائے، ایمانداری سے بتائیے معاف کرتے ہیں یا تمانچے مارتے ہیں؟ اونچا بولے، میں نے آپ سے سوال کیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ چپ کر کے بیٹھیں۔ ہاں جی، آپ کا بیٹا آپ کی اولاد میں سے کوئی بھول جائے، غلطی کر بیٹھے، بھٹک جائے، مارتے ہیں یا سمجھاتے ہیں؟ کیوں سمجھاتے ہیں؟ ایک خونی تعلق۔ کون سا تعلق ہے؟ خونی۔ تو اگر آپ کے خون کا تعلق ماں باپ سے اجازت دے کہ غلطی بندہ کرے بحیثیت اولاد، اسے سمجھانا آپ کا حق ہے، تو بندے کا تعلق اپنے مولا سے ازل سے بنا ہے۔ جب بندہ بھٹکے، بندہ بہکے، بندہ بھولے، بندہ اکھڑ جائے، اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نہیں سمجھانا چاہتا؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھاتے ہیں مثال دے کر، آپ سمجھاتے ہیں اداؤں کے ساتھ، آپ ساتھ ساتھ وارننگ بھی دیتے ہیں۔ قربان جائیں وہ تو وارننگ بھی نہیں دیتا، وہ آپ کا بجٹ دیتا ہے اور آپ کو دے کر کہتا بندیا یہ ہے تیرے سال کا بجٹ، کھا اسی میں سے، پی اسی میں سے، لگا اسی میں سے۔ آپ وہی بجٹ 2 مہینے میں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا تقدیر میں دعا قبول نہیں ہوتی، یہ سمجھیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھیں۔ تقدیر کیا ہے؟ گونج آ رہی، گونج بند کروا۔ تقدیر کیا ہے؟ بجٹ اللہ نے لکھ دیا کہ آپ کا میدا اتنا ہے، اتنا کھانا، یہ تقدیر ہے۔ اور جو سامنے روٹی پڑی ہے وہ تدبیر ہے۔ اب آپ نے اپنے میدے کو دیکھ کر روٹی کھانی۔ تقدیر ہے جگ بھرا ہوا پانی آپ کے سامنے، تدبیر یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ میں نے کتنا پانی پینا۔ رب ذوالجلال نے تقدیر آپ کو لکھ کر دے دی، اب تقدیر آپ کو سپرد کر دی، بجٹ آپ کو دے دیا، اور ساتھ ہی فرمایا بندے اگر تو بہک جائے اور تیرا بجٹ ختم ہو جائے، تیرے پاس کچھ نہ بچے آنے والے دن گزارنے کے لیے، خرچ نہ بچے، تو کیا کر؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، پھر یوں کرنا کہ ایک رات میرے پاس آ جانا، میرے سامنے بیٹھ جانا ہے،
मुझे मीठी मीठी सुनाते जाना, मुझे अपनी खताएं बताते जाना, रिपोर्ट देते जाना, अपना सारा दिल जिंदगी गुजारने का मुझे दे देना और साथ ही कह देना मौला गलती हो गई। ऊंचा बोलिए मौला, ऊंचा बोले ताकि अल्लाह पाक, अल्लाह तो सुन रहा है, मौला बस तेरे बोलने की देर है, मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। तेरे ये बोलने की देर है, मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। फिर आगे क्या फरमाया? तूने बजट जहां जहां लगाया है ना, मैं नहीं पलट के पूछूंगा कि तूने लगाया कहां पे। हालांकि इंसान गुनाह भी करता, ये बात सुन, खता करता कि नहीं करता? फरमाया मैं तुझसे तेरे गुनाह नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछना चाहता? इसलिए नहीं पूछना चाहता कि तेरा ताल्लुक आमिना के लाल के साथ, वो महसूस ना करें, महबूब नाराज ना हो जाए, महबूब के दिल पर गम ना आ जाए। मुस्लिम शरीफ में आका दो अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा ना, आका दो जहां की बारगाह में, फरमाया जा हबीब से पूछ मेरे महबूब परेशान क्यों? जिब्रील में आया का परेशान क्यों? फरमाया उम्मती उम्मती, मुझे अपनी उम्मत का गम है, बस जिस तरह मेराज पर मुझ पर कर्म हो रहा है उम्मत को माफ कर दे। तो जवाब क्या आया? फरमाया इन्ना सनुर्दी का फी उम्मतिक, हबीब परेशान क्यों होते हैं, गम क्यों करते हैं, आप अपने ऊपर गम को लागू क्यों करते हैं? बारी ताला उम्मती कहां जाएं? फरमाया कहां जाएं ये कहने की जरूरत नहीं, जैसे कहेंगे हम आपकी उम्मत को राजी कर देंगे। इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक, ए हबीब आपको राजी करना आना, तो राजी करना हमें आता है, जैसे जैसे हम आपके सपुर्द करते चले जाएंगे, पकड़ पकड़ कर सबको जन्नत में डालते जाना, हमारी निगाह आपके चेहरे पर रहेगी। हमारी निगाह किस पर रहेगी बोलिए जरा? ए हबीब आपके मुखड़े पर हमारी नजर रहेगी। जब तक आप राजी नहीं होंगे हमारी अता बंद नहीं होगी। तो अता कब तक चलेगी? जब तक आप राजी ना हो। इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिक, ए हबीब उम्मत के बारे में गम करने की जरूरत नहीं, जब आप राजी हो जाएंगे तब हम कहेंगे सोनिया अब राजी हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर जिब्रील ने मौका गनीमत जाना, अलग होकर पूछता सोना राजी कदम होना ही? ये जिब्रील ने पूछा, मुस्लिम के अल्फाज, आका राजी कब होंगे? फरमाया मेरी रजा तब होगी जब आखिरी उम्मती जहन्नम से निकलकर जन्नत में चला जाए। आका की रजा कब होगी? जब आखिरी उम्मती जहन्नम से निकलकर, लोगों वो तो आपके पीछे पीछे कशकोले मोहब्बत लेके फिर रहे हैं, उम्मती सारी रात दुनिया की लज्जत और शहवत में गुम है, गर्क है। हुजूर आज जिंदा है कि नहीं बोलिए? बेशक जिंदा है। ऊंचा बोलिए, जिंदा है कि नहीं? इसको हर मसलक वाले मानते हैं। जब जिंदा है तो हुजूर देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं ना। ये भी देखते हैं कि आपने मेरे दीन का काम आज किया कि नहीं किया। जरा इसको अपने जमीर पर लागू करें। ये नहीं है कि मैं दीन का काम करूं, नहीं, दीन किसका है? आप सबका। इसको इशाअत करना आप सबका काम। तो इंसान से खता हो गई, तो जब खता हो गई तो वो भूल गया, भटक गया, उलझ गया। जब उलझ गया तो रब्बुल जलाल ने फरमाया हबीब हर वो शख्स जो खताकार है, गुनाहगार है, स्याकार, हबीब जो गुनाहगार शख्स आपको मिले उसे मेरी तरफ से खुशखबरी सुना देना। तो बारी ताला तेरे बंदे हैं कौन? फरमाया महबूब जो भी गुनाहगार मिले वो मेरा ही बंदा है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जान पे जुल्म कर बैठे वो कहां जाएगा? फरमाया हबीब उसे मेरे अलावा किसी का डर नहीं मिलेगा। मौला फिर क्या करूं? फरमाया से खुशखबरी दे दो। मौला क्या खुशखबरी दे दूं? असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो क्या खबर दूं? फरमाया उन्हें बस मुझदे मोहब्बत सुना दें। वो क्या? ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, वो मेरे हैं तो मुझसे मायूस न हुआ करें, मेरी रहमत से मायूस न हुआ करें। तो बारी ताला तो तू क्या करेगा? फरमाया इन्नल्लाह यगफिर ज़ुनूब, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। अब ये बात कर तो ली,
تو باری تعالیٰ تو کتنے معاف کرے گا؟ صغیرہ معاف کرے گا یا بولیے نا، یہ 2 ہی گناہ آپ کہتے ہیں، یا اللہ صغیرہ معاف کر دے اور کبیرہ، تو یا اللہ کون سے معاف کرے گا؟ فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کیا کیا، اس نے یہ دیکھنا جو میرے پاس لے آیا نا وہ اس کو کل مٹا دے گا، وہ کالا ساری ختم کر دے گا، جیسے آپ کالا برتن لے کے جاتے ہیں، بس میں جب کلی کر دوں گا تو کچھ رہے گا ہی نہیں۔ تو فرمایا جمیعا، جمیعا۔ آپ جب دکان سے مال خریدنے جاتے ہیں تو وہ مال جب آپ خریدتے تو آپ کہتے ہیں نا ٹوٹل بل بنا دے، ٹوٹل، تو آپ کی نظر میں ٹوٹل وہ ہوتا ہے جو آپ نے خریدا، ساری دکان ٹوٹل تو نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے؟ آپ جو خریدتے ہیں تو آپ مثلا آپ نے 10,000 کا مال خریدا تو بل کتنے کا بنے گا؟ 10,000 کا۔ آپ نے 20,000 کا خریدا تو ٹوٹل کیا بنے گا؟ 20,000۔ اسی طرح عربی میں اس کو کہتے ہیں مجموع، ٹوٹل۔ اب یہ بل آپ کے خیال کے مطابق بنے گا، ٹوٹل، کیونکہ ٹوٹل ہم بنواتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری عقل محدود ہے، انسان ہے نا، محدود ہے۔ اب رب سے جب پوچھا باری تعالیٰ تو کتنے ٹوٹل معاف کرے گا، اس نے کہا میرا ٹوٹل تمہاری کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ جو جاتے ہیں 10,000 کی شے لینے، اس نے کہا میرا ٹوٹل سمجھنا تو ایک آیت سے سمجھ لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے اور فاروق اعظم بیٹھے تھے، جبریل امی آئے، عرض کیا آقا اللہ رب العزت نے آپ کے نام پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اتنے بندے آپ کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، عرض کیا حضور زیادہ کریں۔ پھر جبریل آئے، حضور اللہ فرماتا ہے اتنے اور کر دیتا ہوں، اتنے اور بڑھا دیتا ہوں۔ فاروق اعظم پھر بھی راضی نہیں سونے اور بڑھا، اور بڑھا، حتیٰ کہ آتے جاتے طے یہ ہوا اللہ کریم کی طرف سے، طے یہ ہوا اللہ کریم نے فرمایا میں یوں کر کے نا یوں جنت میں ڈال دوں۔ تو فاروق اعظم پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے تھے، انہوں نے اپنا گھٹنا مارا، گھٹنا مار کے فرمایا عمر اب تو بس کر، اب تو بس کر۔ وہ کہتے ہیں بس کیوں کروں، کھاتا رہتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ رب کے ہاتھ میں سارا جہان آتا؟ ہاں آتا۔ فرمایا اب بھی راضی نہیں ہونا تو کب راضی ہونا؟ بخشش کی 2 جہتیں یاد رکھیں، ایک بخشش ہے آپ کے عمل کے بل بوتے پر، وہ الگ ہے۔ جب شفاعت ملی تھی نا، شفاعت، تو اس پر آقا کریم نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ جتنی لوگوں کی گنتی تو نے مجھے دی نا، گنتی اتنی تو امت ہی نہیں، امت جو شفاعت والی وہ اتنی تعداد نہیں جتنی مجھے لسٹ دی ہے کہ اتنی امت بخشی جانی۔ امت تو ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 1 ارب شفاعت تو نے لکھ کے دی ہے 10 ارب کی، تو 10 ارب کدھر سے آئیں گے؟ فرمایا حبیب غم نہ کر، میں اتنے پینڈو کثرت سے پیدا کر دوں گا سارے تیری رحمت کی جھولی میں ڈال، تو پریشان نہ ہو۔ تو فرمایا تم اپنا ٹوٹل دیکھو اور میں رب ہوں، اب ٹوٹل کی مثال قرآن سے۔ تو فاروق اعظم کی آپ کو حدیث سے بتا دی، تو فرمایا من جاء بالحسنہ، اگر کوئی ایک نیکی لائے، کتنی؟ کل اولیاء نے ایک بات لکھی، کل اولیاء وہ کہتے ہیں رب اگر چاہے، رب اگر چاہے ایک نیکی کے صدقے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ اور یہ کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے، یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ یہ ساری کریں تو تب بخشے گا، نہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں نیکیوں کے 3 درجے رکھے۔ فرمایا بندے من جاء بالحسنہ، اگر تو ایک نیکی لا، کتنی؟ اونچا بولیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کتنی نیکی لا؟ ایک۔ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ فرما من جاء بالحسنہ، تو بندہ ہو کے نیکی لا، جب تو میرے پاس لائے گا نا ہم اسے کلی کر کے 10 گنا بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تو ایک نیکی لا اپنے مقام بندگی پر بیٹھ کر، اپنے مقام بندگی پہ فائز ہو گئے، ایک نیکی لا تو باری تعالیٰ وہ کیا اس کے کہتے چونگا، تو کیا عطا کرے گا؟ فرمایا میری بارگاہ سے اسی طرح کی 10 گنا نیکیاں میں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔
اور حدیث آپ نے سن لی کہ جب رب عطا کرتا ہے وہ ایک کے صدقے سارا جہان ہی معاف کر دیتا. 3 روایات ہیں معافی کی, 3 روایات. جب معافی کی روایات آتی وہ کل 3. ایک روایت یہ کہ اگر تیری خطا اتنی زیادہ ہوگی ساری زمین بھر گئی, اللہ اللہ, تیری خطا سے ساری زمین بھر گئی, بس تو میرے پاس آ جا اور میرے حضور آ کے توبہ کر لے. دامن پھیلا لے, کیا کر لے؟ توبہ کر لے. میں نہیں پوچھوں گا کہ تو لے کر کے آیا ہے, بس مجھے تیری توبہ تیرے گناہوں پر زیادہ عزیز ہے. سبحان اللہ, ایک روایت. سبحان اللہ. دوسری روایت کہ اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر کی جاگ سے بھی بڑھ جائیں, سمندر کی جاگ فرمائی, اگر اس سے بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں, تو میرے پاس آ جا. ہائے ہائے, کیا فرمایا؟ میرے پاس آ. اگر سمندر کی جاگ, اب سمندر کی جاگ کیوں فرمائی؟ فرمایا سمندر کا کنارہ ہی کوئی نہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے بندے تیرے سامنے مثال رکھ دی کہ جس طرح سمندر کی جاگ بطور مثال دے دی, اسی طرح تیرے گناہوں کا بھی کنارہ کوئی نہیں. تو فرمایا اگر تیرے گناہوں کا کنارہ کوئی نہیں تو کس نے بخشنا؟ میں نے ہی بخشنا نا, میرے پاس آ جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 2. تیسری اور آخری روایت یہ فرمائی, فرمایا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ارض و سما بھر جائیں, اللہ, اگر تیری خطاؤں سے فرمایا زمین بھر جائے, 1. اگر تیری خطاؤں سے سمندر کی جاگ سے بڑھ جائیں, 2. اگر تیری خطائیں زمین سے لامکان تک بڑھ جائیں, تینوں جمع کر لیں. فرمایا میرے پاس آ جا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میرے پاس آ. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کوئی وزٹنگ کارڈ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بخشنے کے لیے تو میں نے مصطفیٰ کی ڈیوٹی لگائی ہے. حبیب جب قبر میں آئے گا تو آپ نے سامنے آ جانا کہ وہ غلام گھبرا نہ جائے, کو پریشان نہ ہو جائے. باقی رہ گیا میں, بس تو میرے پاس آ جانا, یار کا واسطہ دے دینا, پھر میں نہیں پلٹ کے پوچھوں گا کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے, یار کا واسطہ دے دینا. سبحان اللہ. تو حبیب ان کو کہہ دیں. تو باری تعالیٰ ان کو کیا کہوں؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, ان کو کہہ دینا رب سارے ہی معاف کر دے گا. سبحان اللہ. رب سارے ہی معاف. پھر دوبارہ یہ آیت ریپیٹ کی, انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا حبیب میرے غلاموں کو, میرے دیوانوں کو, میرے گناہگاروں کو یہ بتا دینا کہ میری بخشش اتنی عام ہے, اتنی عام ہے کہ میرا ایک ہی ذوق ہے کہ کوئی گناہگار آئے, ہاتھ اٹھائے, معافی مانگے, وہ بس ہاتھ اٹھانے کی اسے ضرورت ہی نہ پڑے. حدیث کے الفاظ جی, حدیث کے آقا فرماتے جب امتی میرا خالی ہاتھ اٹھاتا, خالی, تو خالی ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے رب کو بڑی حیا آ جاتی ہے. سبحان اللہ. فرماؤ بڑا حیا والا. فرمایا امتی جب خالی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خالی اٹھایا ہے خالی چلا جا. نہیں, فرماتا فرشتوں جو مانگتا ہے دے دو, مگر اس کا خالی ہاتھ واپس نہ کرنا. سبحان اللہ. اس کی حیا کے انداز کو دیکھیے. سبحان اللہ. اس لیے شعبان کی رات رکھی. فرما آگے پیچھے ہر رات آدھی رات کو میں آ جاتا ہوں زمین پہ. ابن ماجہ میں آتا آسمان دنیا پہ نزول فرماتے, یہ جو آسمان, اس کو آسمان دنیا کہتے. ہر رات کے پچھلے پیر زمین پہ آتا ہوں. کیسے آتا ہے؟ اپنی شان کے مطابق. اب اوپر چلے جائیں تو اوپر لامکان ہے, اوپر سدرۃ المنتہا ہے, اوپر عالم انوار ہے. فرشتے ہر لمحے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں یا الہنا, یا مولانا, یا محبوبنا, یا ربنا. مگر کسی ایک فرشتے کو رب ذوالجلال یہ نہیں کہتا جی میرے فرشتوں, نہیں کہتا. یہ بات قابل توجہ, نہیں کہتا, اس کی مرضی ہے. عالم انوار کی مخلوق اس کو پکارتی ہے, وہ کسی ایک فرشتے کی پکار پر جی میرے فرشتوں نہیں کہتا. کبھی آپ حدیثیں پڑھیں تو باری تعالیٰ یہ آدھی رات کو تو کدھر جا رہا ہے؟ جواب آتا ہے آج رات کو ذکر وہاں ہو رہا ہے عالم انوار میں, وہ لگے ہوں.
مولا وہ بھی تو تیرے بندے، فرما وہ بھی میرے۔ تو باری تعالیٰ اب کہاں جا رہا ہے؟ رات کا تیسرا پہر جب آتا، فرمایا اب وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں عالم انوار میں ملائکہ کا نزول ہے، ملائکہ ذکر کرتے ہیں، ملائکہ سے گناہ نہیں ہوتا، خطا نہیں ہوتی، لغزش نہیں ہوتی، بھول نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی، ہر لمحے ہر وقت وہ میری یاد میں مست۔ کوئی سیدھا ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی جھکا ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے، کوئی سجدے میں وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے، وہاں کسی گناہ کا گزر بھی نہیں، نہ کسی گناہگار کا گزر۔ ہاں نیچے میں اس لیے آ جاتا ہوں، یہاں ہر طرف ایسے لوگ ہیں جو خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ان کی سزا میں اتنا درد ہے، میں رب ہو کر لامکاں چھوڑ کر اس مقام میں آتا ہوں، اور وہاں وہ سزا دیتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، مگر میں کسی کو جواب نہیں دیتا، مالک جو ہوا مرضی۔ لیکن زمین پہ آ کر کیا کرتا ہے؟ فرمایا زمین پہ آ کے میں یوں ہاتھ پھیلا لیتا ہوں، وہاں وہ بولتے ہیں اور زمین پر میں بولتا ہوں، وہاں وہ کہتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے، ہماری عبادت قبول کر، اور نیچے آ کر خود خدا بولتا ہے ارے بندے وہاں وہ مجھے پکارتے ہیں جہاں میں تمہیں پکار رہا ہوں، وہاں وہ مجھ سے مانگتے جہاں میں تجھ سے مانگتا ہوں، وہاں وہ مجھے کہتے مولا جہاں میں تجھے آ کے کہتا ہوں بندے۔ کتنا فرق ہے، وہاں فرمایا وہ مجھے پکار دیں مگر میں جواب نہیں دیتا، مالک ہوں، میری مرضی میں کسی کو جواب دوں یا جواب نہ دوں۔ جب زمین پہ آ جاتا ہے یہاں کر فرشتہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتا ہے، میکائیل بھی پیچھے رہ جاتا، سارے ملائکہ پیچھے، رحمت کی گٹھڑی لے کے نیچے آ جاتا ہے اور دکان کھول کے کہتا آتے جاؤ اور رحمت لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں ہم نے اللہ کو سمجھا نہیں، ہم نے اللہ کا تصور رحمت نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کا پیار نہیں سمجھا۔ ماں بنا کر اس نے ہر گھر کو، ہر فرد کو، ہر بچے کو سمجھا دیا کہ اگر بچہ گستاخی کرے ماں کی، باپ کی گستاخی کرے، ماں پھر بھی سپورٹ کرتی، بچہ سمجھ جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ماں کی سپورٹ کرتی، اس کی مثال دے کر فرمایا فرما بندے تیرے گھر میں ماں موجود ہے، اس ماں کی تجھے سپورٹ اتنی ہے تو جس نے ماں کا دل بنایا ہوگا اس کی تجھے سپورٹ کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اس لیے اس کی رحمت کو سمجھیں، اس کے پیار کو سمجھیں، اس کی چاہت کو سمجھیں۔ فرما حبیب میرے بندوں کو کہہ دیں، یا اللہ تیرے بندے کون؟ فرمایا ہر گناہگار بندہ خدا، ہر خطا کار بندہ خدا، ہر لفظ والا میرا بندہ مولا، باقی کدھر؟ فرما وہ عمل کے بل بوتے پر میرے، یہ بیچارے نیت صرف یہ کرتے ہیں مولا معاف۔ ہمارے عام بات ہوتی ہے اللہ معاف کرے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے نا۔ تو اللہ فرماتا کہ کبھی کبھی میرا بندہ الٹ جملے بول جاتا، مشکات شریف میں الٹ جملے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا اب اللہ ہمارا رب ہے، بات ختم کر رہا ہوں، اللہ ہمارا رب، ہم کیا کہتے ہیں؟ انتا ربی وانا عبد، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ یہ جملہ جو اور سے سنو، تو میرا رب اور میں تیرا بندہ۔ آقا فرماتے ہیں کبھی میرا غلام اتنا پھسل جاتا ہے اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا اس کو کیا کہنا اور خود کو کیا کہنا۔ وہ کیا فرمایا؟ انت عبدی وانا ربک، مولا تو میرا بندہ میں تیرا مولا۔ آقا فرماتے ہیں رب کہتا یہ جلا ہے مجھے تو معلوم ہے نا، مجھے معلوم ہے، تو اللہ پاک اس کے اس عمل پر گرفت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا سونا چھوڑ دے، اسے بھول لگی ہے مجھے بھولنے لگی۔ اللہ پاک ہمارے احوال پہ رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے شعبان المعظم اس کی درمیانی شب پر
گزشتہ جمعہ اور کل کی محفل میلاد کا خطاب اس جگہ تک ہم لے کے پہنچے کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی عطا، اس کی نوازشات، اس کا کرم، اس کی محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے، میری نعمتوں، میرے کرم، میری عطا سے محروم نہ ہو۔ اب یہ تو بات اللہ رب العزت کی ہے جس پر میں نے ایک آیہ مبارکہ آپ کے گوشے گزار کی تھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہگار بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ تو گناہگار کی ڈیفینیشن میں پیچھے کر چکا ہوں، تو کیا خوشخبری سنانی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے کرم سے، میری رحمت سے، میری عطا سے، میری چاہت سے، میری توجہ سے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہ ہونا۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ہاں یہ تصور بہت عام ہو گیا، کسی بیچارے سے گناہ کبیرہ ہو گیا۔ کبیرہ کی قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ کبیرہ کا تعلق اللہ سے بھی ہے، کبیرہ کا تعلق بندے کا بندے سے بھی ہے۔ قتل کر دینا بہت بڑا گناہ، اس کی معافی قرآن پاک میں موجود کہ جس کے گھر کے فرد کو قتل کر دیا جائے، بندہ پہلے اس سے معافی مانگے، اس کے گھر سے معافی، یعنی راستہ بتا دیا نا، پہلے بندہ گھر والوں سے، مقتول کے ورثاء سے معافی مانگے، اور پھر معافی کا طریقہ بھی اللہ پاک نے دو دیے، خون بہا یا پیش ہو جائے یا اس کے عوض میں ان سے راضی کر لے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ آگے اللہ نے بڑی وضاحت فرما دی کہ اگر معاف کر دیتے ہو تو یہ اللہ کے حضور بڑی اچھی شے ہے، مگر مجبور نہیں کیا، جبر نہیں کیا، مسلط نہیں کیا، انسانیت کی رحمت، لطف اور کرم کی خیرات سمجھاتے ہوئے کہ قتل تو ہو گیا جس نے ہونا تھا، جو مر گیا مر گیا، جو قبر میں چلا گیا چلا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا قتل کر دینے کے بعد جسے قاتل کہا جا رہا ہے، آیا وہ اچھے اعمال کر رہا ہے؟ اس نے بہت بڑا گناہ کما لیا۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ اسے اللہ پاک زندگی کا ایسا موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ خود نیک عمل کرتا کرتا اللہ کی قربت میں آ جاتا۔ شراب ہے، شراب پیتا ہے، کبیرہ، زنا کرتا کبیرہ، جھوٹ بولتا ہے، لوٹتا ہے، دھوکے بازی کرتا، گناہ ہے کبیرہ، مگر ان کی معافی اللہ سے ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، کبائر ہم، تو ان کی معافی اللہ پاک سے لے کہ باری تعالیٰ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، نوبت نہیں آنے دوں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ کریم ہے، معاف کر دے، کریم ہے، معاف کر دے، اس کا کرم بڑا وسیع ہے۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ تو مان لیا رات برکت والی ہے، کرم والی ہے، لطف والی ہے، عنایت والی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ بھی بات سمجھ لی کہ اس رات میں اس کا کرم بڑھ جاتا ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ پاک معاف کرنا چاہتا ہے، مگر دو بندے اہل ایمان میں سے وہ معافی ہر ایک کو دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا قال یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں شب کو وہ جلوہ گر ہوتا ہے اپنے بندوں پر، فیغفر للمؤمنین، وہ سارے مومنوں کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سب مومنوں کو معاف کر دیتا، وَيُمْحِلُ الْكَافِرِينَ، کافر کو مہلت دیتا ہے، عذاب نہیں، ابھی کافر زندہ، مہلت دیتا ہے، آج نہیں تو کل مان جائے، اور ہمارے تو ڈنڈا لے کے منواتے ہیں، رب مہلت دے کے منواتا۔
اسی لیے اولیاء منع کرتے ہیں کسی غیر مسلم کو کافر، گالی گلوچ، بدگمانی، طنز اور اس کے اوپر فتوے نہ لگاؤ. کیا خبر وہ رات موت کی آنے سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگ کے توبہ کر لیں. ایک امام تھے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک شخص آیا، آتش پرست تھا. موت کے آثار جب ظاہر ہوئے تو آپ نے فرمایا توبہ کر لے. اس نے کہا جی میں کیا توبہ کروں، وقت نزا آ گیا. فرمایا اب بھی تیری معافی کا امکان موجود ہے، اب بھی تیرے اوپر کریم کرم والا موجود ہے اگر تو معافی مانگ لے. اس نے کہا اس کی ضمانت کون دیں گے؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں. اس کے کرم پر میں شک کیوں کروں، اس کی محبت پر شک میں کیوں کروں، اس کی کرم نوازیوں پر میں بدگمانی کیوں کروں. اس نے کہا مجھے اتنی مدت ہوگی آتش پرستی کرتے ہوئے. فرمایا معافی مانگ، توبہ کر. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر گواہ بن جائیں. تو آپ نے ضمانت نامہ لکھ کر دیا. کیا بولیے نا، ضمانت نامہ لکھ کر دیا. ضمانت نامہ اللہ کے ذات پر، رحمت پر، لطف پر، کرم پر، بخشش پر یقین کرتے ہوئے لکھ کر دیا، کسی سے نہیں پوچھا. اس نے جب پڑھا، 90 سال اس کی عمر تھی، جب پڑھا اس نے کہا اس پر 2 ضامن کی گواہی بھی ڈالیں. حضرت دوبارہ بیان کریں. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا نا، آتش پرست تھا. تو گفتگو ہوئی، تو گفتگو ہوتے ہوتے اس نے کہا حضور میرے وقت وصال آ گیا. فرمایا وقت وفات آ گیا، توبہ کر لے. اس نے کہا توبہ کس بات پہ کروں؟ فرمایا ساری عمر تو نے آگ کی پوجا کی، پھر بھی تجھے جلاتی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں جلاتی. فرمایا میرا رب چاہے تو وہ آگ کے اثرات جلانے کے ختم کر دے. اس نے کہا پھر مجھے ملے گا کیا؟ فرمایا سارے گناہوں کی بخشش. اس نے کہا سارے گناہوں کی بخشش تو پھر مجھے لکھ کر ضمانت دے دیں، لکھ کر ضمانت دے دیں. ولی یاد رکھیں عالم ضمانت نہیں دیتا، ولی ضمانت دیتا. یہ یاد رکھیں، آپ کتابیں پڑھیں. عالم کبھی ضمانت نہیں دے گا، وہ آپ کی حرکتیں دیکھے گا. عالم آپ کی ظاہری باڈی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو اندر سے کوئی غرض نہیں. ولی آپ کے من کا ذمہ دار ہوتا کہ آپ کے اندر تجلیات الہیہ کا پرتاؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بعض ڈاکٹر تن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، MBBS سمپل کیا ہوتا، سمپل. وہ بخار کی ٹیبلٹ دے دیں گے، لیور کی دے دیں گے، کڈنی کی دے دیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نیورو پرابلم میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ نیورو سرجن کے پاس. اگر وہ بھی سطح پر جواب دے دے تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. اسپیشلسٹ اس دائرے سے باہر ہے. اولیاء من کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب اس کی مثال سنا کے واقعہ سناتا ہوں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا آ تجھے فرق بتاؤں ملا و صوفی میں، آ تجھے فرق بتاؤں ملا و، یہ میرے اشارے یاد رکھیں، ملا و صوفی میں. ان کی حجت میں کٹی، ان کی محبت میں کٹی. عالم دلیل سے منواتا اور عارف دلیل نہیں حقائق سے منواتا. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ کے سامنے ایک پاؤڈر ہو، پاؤڈر وائٹ کلر کا پاؤڈر، آپ کو دور کھڑا کر کے کہا جائے یہ کیا ہے، آپ کہیں گے نمک ہوگا. غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ صرف ہو سکتا ہے وہ چونا ہو. تو عالم کا کام یہ ہے حقائق تک رسائی نہیں، اشاروں اور کناروں سے وہ سمجھائے گا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور عارف کیا کرتا ہے؟ عارف انگلی لگا کے چاٹے گا، کہے گا یہ ہے یہ نہیں. اسی لیے اولیاء کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ ظاہر والی نماز پر اعتبار نہیں کرتے. آپ نے نماز پڑھ لی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام پھیر رہا، آپ عالم کے پاس جائیں، نماز ہوگی؟ ہاں جی ماشاءاللہ ہو گئی نماز. کسی عالم سے مفتی سے پوچھ لیں وہ کہے گا ہو گئی. وہ غلط نہیں کہتے کیونکہ انہوں نے آپ کے ظاہر کو دیکھا. درویش کے پاس جائیں، جی میں نے نماز پڑھی. اچھا کیسے پڑھی؟ حضور اللہ اکبر کر کے. غور سے میرے لفظوں کو سنیے، اللہ اکبر کیا. عالم نے پوچھا وضو کیا تھا، جسم پاک تھا، کپڑے پاک تھے، جگہ پاک تھی، آپ کی لوکیشن کعبہ کی طرف ڈائریکشن موجود درست تھی؟ یہ عالم پوچھے گا.
اور عارف پہلا سوال آپ سے یہ کرے گا کہ جب تم نے اللہ اکبر کیا یار کی تجلی نظر آئی تھی؟ آئے 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 کیا جواب دیں گے؟ نہیں جی نہیں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آپ کی نماز کیسے ہو؟ وہ کہتے ثواب ملے گا، مولا کا جواب نہیں ملتا۔ ملے گا۔ اس نے کہا حضور مجھے گواہی دے دیں، تو آپ نے اپنی فرمایا لو میں لکھ کے دیتا ہوں، جا۔ اس نے کہا اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی 2 گواہیاں دے دیں، تو آپ نے علاقے کے 2 گواہیوں کی گواہی لکھوا دی، گواہوں کی۔ اس نے کہا یہ دعوت نامہ، یہ جو ضمانت نامہ جب میری وفات ہو جائے اس کو میرے ساتھ کفن میں دفن کر دیں، جنازہ بھی آپ نے پڑھانا، غسل بھی آپ نے دینا، قبر میں بھی آپ نے اتارنا۔ فرمایا ٹھیک، جنازہ آپ نے پڑھایا، غسل وغیرہ سے فارغ ہوئے، دفن کر کے گئے، تو آپ رات کو سوئے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کو وہ جنت میں ٹہلتا ہوا نظر آیا اور ادھر سے سیدھا حضرت جنید بغدادی کی طرف آ کے کہتا حضرت میرا کام ہو گیا ہے، آپ اپنا ضمانت نامہ اپنے پاس ہی رکھیں۔ آئے 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 سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا قبر میں آثار رکھنا یہ سنت ہے۔ ہم ہر بات حضور سے ثابت کریں، حضور نے کیا، حضور کا تو جنازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو کام نبی کے شایان شان ہو وہ امت کے لیے ضروری نہیں ہوتا، نبی عمل کر کے دکھائے تو وہ امت کے لیے سنت بنتی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر کام بعض لوگ یہ حضور نے کئی چیزیں حضور علیہ السلام نے اپنائی ہیں، حکم نہیں دیا۔ یہ جو آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت ہماری چاس کس کے بعد پڑھتے ہیں؟ اشراق کے بعد۔ آقا نے نہیں پڑھی مگر فضائل بتا دیے، کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، ثواب ہے۔ منع نہیں کیا۔ تو ہر بات آقا دو جہاں علیہ السلام نے منع کیا۔ بخاری میں صحابہ کرام نے دیکھا حضور روزے بڑے رکھتے ہیں، بعد میں روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو کئی دنوں کے بعد ان کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ آقا نے بلا بھیجا، فرمایا کیا بات ہے، رنگ پھیکے پڑ گئے؟ تو عرض کیا حضور آپ بھی تو روزے رکھتے ہیں نا، اگزاس چلا دیں، آپ بھی تو روزے رکھتے ہیں نا، تو آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں، ہم نے بھی آپ کو دیکھ کے روزے رکھنا شروع کر دی۔ تو آقا جلال میں آگے فرما ایوکم مثلی، کون ہے تم میں سے محمد کی مثال بننے والا؟ اس لیے کھاتا تم میں، پیتا تم میں، رہتا تم میں، سوتا تم میں۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا ہم جیسا ہے، نہیں۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، بے شک میری سحر و افطار تمہارے ساتھ ہوتی مگر رات میں رب کے ساتھ بسر کرتا ہوں۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، جب میں اس کے بعد رات گزارتا ہوں، کھلاتا بھی مولا ہے پلاتا بھی مولا۔ پھر میں خبردار میری طرح عمل نہ کیا کرو، جب کہوں تب دیکھو کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا، آقا نے فرمایا حج کرو، سامنے کھڑے، افی کل عام یا رسول اللہ، حج ہر سال کریں؟ حضور چپ۔ اس نے پھر سوال کیا، آقا حج ہر سال کرنا ہے؟ حضور خاموش۔ اس نے جب تیسری بار پوچھا، اور آقا کی عادت تھی کہ جب سیدھے بیٹھے کوئی شخص سوال تکرار کرتا اور آقا نہ چاہتے تو آقا اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے کہ یہ بات آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ سے جواب نکل جائے اور اللہ میری بات ماننے میں بہت جلدی کرتا، سبحان اللہ وہ بات نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا دو جان اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ جب چہرہ انور پھیرا تو وہ اوپر سے پلٹ کے حضور کے سامنے آئے، عرض کہ حضور میں نے آپ سے پوچھا تھا افی کل عام یا رسول اللہ، آج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، اس صحابی کو فرمایا، اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تو پھر اللہ ہر سال تم پر حج کو فرض کر دیتا۔ خبردار مجھ سے بار بار پوچھا نہ کرو، جو سنا اس پر عمل کرو، جتنے جوگے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اسی حدیث سے اولیاء نے منع کیا کہ اگر کوئی مرید ہو وہ پیر سے سوال نہ کرے۔ بے شک اگر مرشد کہے یہ پڑھو، یہ نہ پوچھے کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، کتنا پڑھنا، یہ آپ پوچھ کے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، وہ ولی یہ کام نہیں کرتا۔ اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں فرمایا صحابہ کو، مت میرے مصطفیٰ سے بار بار پوچھا کرو، پوچھتے تم جاؤ گے مصیبت میں تم ہی الجھو گے، مصطفیٰ کو فرق کوئی نہیں پڑنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موسم، یہ یاد رکھ لیں، یہ بنیاد یاد رکھ لیں، یہ مت سمجھے کہ شب برات کو معافی قبول ہوتی آگے پیچھے نہیں۔
शब बारात की रात माफी मिलती है तो वो रात शब बारात से पहले भी मिलती है, सबका रब है, मगर उसकी अता ऐसी है जैसे बाप और माँ बैठे हों, बेटा या औलाद कोई रिजल्ट लेके आए, ट्रॉफी लेके आए, माँ बाप कुर्बान होते हैं कि नहीं होते? बोलिए उस वक्त रब की रहमत कितनी कुर्बान होती होगी जब बंदा यूं हाथ करके कहता मौला मुझे माफ कर दे, हाथ उठा के, जब उसके करम के सामने यूं खाली झोली, मौला कोई भी नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से पूछा या अल्लाह तू मुझे कहाँ मिलेगा? फरमाया वो शख्स टूटी हुई सफ पर बैठा है, मौला उसके पास क्यों मिलेगा? फरमाया कोई उसका बनता कोई नहीं, कोई उसके सीने लगाता कोई नहीं, जिसको कोई सीने नहीं लगाता रब उसको अपनी रहमत के सीने लगा लेता। इसलिए कि गुनाह किसी हाल में भी बंदा छोड़ नहीं सकता, भटक जाता है, बहक जाता है, भूल जाता। इसलिए आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस रात हर मोमिन की बख्शिश फरमा देता, हर मोमिन की बख्शिश फरमा देता है और काफिर को मोहलत अता फरमाता है कि काफिर इस काबिल हो जाए कि वह दीन समझे। हमारे यहाँ कोई गैर मुस्लिम अगर आपके साथ आके बैठ जाए, ये बात सुनिए गौर से, भाई काफिर को आपने कलमा पढ़ाना, ईसाई है कोई है, वो कलमा कैसे पढ़ेगा? ऐसे ही बैठे बैठे दुकान पे कलमा पढ़ लेगा? ऊंचा बोलिए जी। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मा, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है मैंने, ये अल्लाह का फरमान। उखरिजत लिन्नास, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि घर में बैठे रहो, नहीं, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम लोगों को नेक हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से मना करो। अब ये हुक्म कौन दे रहा? बोलिए ना। आप काफिर को काफिर कह रहे हैं, बेईमान को बेईमान कह रहे हैं, तो कलमा कैसे पढ़ाएंगे? जब वो कोई आपके इल्म से मुस्तफीद होगा नहीं, कलमा कैसे पढ़ाएंगे? हो सकता है वो कल अल्लाह पाक हदीस पाक में आता, अगर कोई शख्स किसी मुशरिक को गैर ना हक कत्ल करेगा, ना हक, फरमाया कयामत के दिन होगा मैं उस बेईमान का वकील बनकर अल्लाह से हक लेकर दूंगा। आप कहते हैं जी बेईमान, भाई आपने मोमिन ईमान देना है तो आप तो अपने हम मसलक के पास बैठने को तैयार नहीं। एक गैर मुस्लिम को आप इस्लाम नहीं देना चाहते, आप कहते बस मेरा मुंह भी उधर ना जाए। मैंने बड़े लोगों को देखा, नहीं जी नहीं ये बेईमान है, इसके पास बैठने से ऐसा हो जाएगा। अगर किसी बेईमान के पास बैठने से ईमान गारत होता, आका कभी गैर मुस्लिम के साथ गुफ्तगू न करते। यहूदी आपके पास आए, ईसाई आपके पास आए, आपने एक यहूदी मुकर्रर कर रखा था, उसके उजरत पर वो तर्जुमान था। मौका आया तो मौके तक उसके ये नहीं फरमाया कलमा पर। इधर सहाबी खड़े थे, इधर वो खड़ा था, गैर मुल्की आते आका उसको फरमाते तुम इसका तर्जमा करो ये क्या कहता। उसने डंडी मारी, मेरे आका ने फरमाया वो कह रहा है आपका दीन बड़ा अच्छा है, तू कह रहा आपका दीन बड़ा खराब है, बेईमानी क्यों करता? उसने कहा जब सारी बातों का आपको इल्म है मुझे क्यों रखा? हुजूर की हर बात के अंदर हिकमत है, हर पहलू में हिकमत है। एक जंग पर आकर दो जहां अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो एक मुशरिकों का बंदा पकड़ा गया। सहाबा ने पूछा बताओ कितने बंदे? वो बताए कोई ना। आका ने फरमाया इससे पूछो रोजाना ऊंट का गोश्त खाते होगे ना? उसने कहा जी हाँ खाते हैं। फरमाया कितने ऊंट ज़िबा करते हो? उसने कहा जी एक। फरमाया 1000 से नीचे है, 900 से ज्यादा, इससे ज्यादा वो तादाद नहीं। सहाबा ने गिना, उन्होंने कहा जैसे हुजूर ने फरमाया तादाद उतनी ही थी। ये मुसलहत होती। और हमारी मुसलहत क्या, कोई आके दूसरे मसलक का बैठ जाए, भगाते हैं कि नहीं भगाते? बोलिए ना, आपस में बैठे हैं, बाहर ना बताइएगा, भगाते हैं ना, गुस्से में आ जाता, ब्लड हाई हो जाता। भाई मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा और उन्होंने खुद कहा कि हमें पता नहीं था कि अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह है क्या। कहते मैं मौलवी साहब बताते ही नहीं। तो कहते आज पता चला। कब? तो कहते जब हम मदीना गए तो मदीना के हुजूर के चेहरे के सामने खड़े होकर हमने जिससे सुना यही पढ़ते देखा कि अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर गलत होता तो हुजूर के सामने ना पढ़ा जाता। बाकी है हदीस में, तिरमिज़ी में है, अबू दाऊद में है,
हलबी में है, इब्ने माजा में है, बेशुमार रिवायात में, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है कि आका जब मक्का की गलियों में निकलते, हर दरख्त, हर पत्थर, हर पहाड़, हर टहनी हुजूर को गुजरते देखने से पहले कहती थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह चाहता था दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ा देता। हमारों को कोई वजीफा बता देना तो वो पहला ये सवाल, इब्राहिमी पढ़ना? तो अल्लाह ने कौन सा दुरूद पढ़ाया मक्का की गलियों में? ऊंचा पढ़िए, अस्सलातो वस्सलामु अलैका। कौन पढ़ा रहा? ऊंचा बोली, कौन पढ़ा रहा? हमने कहा पढ़ा, हमने कहा दुरूद इब्राहिमी अफजल था, मौला क्यों पढ़ा रहा? उसने कहा मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पढ़ाऊं। उसने खुद पढ़ा अस्सलामु अलैका या नबी, तुझ पर मेरी रहमतें हो, सलाम हो। तो नबी की हर बात के अंदर हिकमत होती, हर हुक्म कोई ना कोई हिकमत और मुसलहत के मातहत होता। तो आका दो अलैहिस्सलाम ने उम्मत को एक हिदायत दे दी कि दीन सबको पहुंचाओ। अल्लाह सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन है। बोलिए, रब्बुल आलमीन है। तो मुस्लिमीन के टाइटल में अल्लाह पाक ने नहीं डाला। इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह पाक आधी रात को आता है, मैं 4 रिवायात इकट्ठी आपको सुना दूं, तो हर रात को अल्लाह पाक जमीन पे आता है, हर रात को। लेकिन ये रिवायत आपको जरा समझने में आसानी होगी। फरमाया ला यंजुरुल्लाहु फीहा इला मुशरिकिन, अल्लाह मुशरिक पर निगाह मोहब्बत इस रात नहीं डालता। एक वला इला मुशाखिरिन, गौर से सुने, चुगल खोर पर शब्बे बारात की रात रहमत नहीं करता। किस पर? बोलिए ना, ये ऐसा टाइटल है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के घर में खड़े हैं, मैं इस बात को वाजे कर रहा हूं, हम सब इस काम में मुश्तरक हैं। फरमाया अल्लाह चुगल खोर को नहीं माफ करता। वला इलाकात रहमिन, मामे से ला ताल्लुकी, बांजे से ला ताल्लुकी, सालियों से ला ताल्लुकी, चचा से ला ताल्लुकी, फूफी से ला ताल्लुकी। फरमाया ये ला ताल्लुकी जब जन्नत के दरवाजे पर मेरा उम्मती पहुंचेगा, रहमत वहां डेरे लगा के खड़ी होगी, तो अल्लाह पाक को रहमत अर्ज करेगा बारी ताला इसने मेरी लाज नहीं रखी। अल्लाह फरमाएगा निकल जा यहां से, तुझे मोहम्मद का हया ना आया। ला ताल्लुकी हराम है सिवाय शराबी कबाबी जानी के, वो भी इतना कि आप उसको फिर भी समझाएं, शायद वो लज्जतों में गुम हो गया। फरमाया जो कतई रहमत ला ताल्लुकी करता उसको अल्लाह नहीं माफ करेगा। वला इला आके ले वालिदै, माँ बाप का ना फरमान, अल्लाह उसको माफी नहीं देता। वला इला मुदमिन खमरिन, शराब का आदि, शराब का आदि, अल्लाह उसको माफ नहीं करता। अब जो मैं बात एक पते की करना चाहता हूं वो ये कि बरकतें तो बड़ी आपने सुनी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे, इस रात के हवाले से बात चल पड़ी, तो आका ने जब ये फरमाया ना कि अल्लाह पाक, अब ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह माफ नहीं करना चाहता। और दूसरी जगह आका दो अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे, काला तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना यौमुल इस्नैन व यौमुल खमीस, अल्लाह पीर को और जुमेरात को रहमत के दरवाजे खोल देता, मुशरिक की माफी नहीं होती। और दो आदमी, दो अफराद जिनके दिल में एक दूसरे का कीना हो, और कीना मादी ना हो, दुनिया वाला, दीन का जायज, ये नमाज नहीं पढ़ता तो वो उतना, उसको आप गाली नहीं दे सकते। फरमाया अल्लाह उस वक्त तक उन पर मोहलत का हुक्म जारी करता जब तक वो सुलह ना कर लें। तो आका ने फरमाया कि जिनके कपड़े लंबे होंगे, टखनों से नीचे होंगे, उनकी अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा। ये बात सिद्दीक अकबर ने सुन ली। अब ये अल्फाज हैं, इमाम बुखारी बयान करते हैं कि जब हुजूर ने फरमाया ना मन जर्रा सौबहु खोयाला, जो अपना तहबान, ये कपड़ा टखने से नीचे तकब्बुर के साथ, क्या शर्त लगाई?
तकब्बर के साथ। आप परेशान तो नहीं हो गए? मैं आपकी वजाहत कर रहा हूं। फरमाया जो शख्स तकब्बर के साथ अपना कपड़ा टखने से नीचे कर ले, लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमिल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन उस पर अपनी निगाह मोहब्बत नहीं डालेगा। ये बात सुनकर सिद्दीक़ अकबर परेशान हो गए कि कहीं मुझ पर भी मौला नजर नहीं डालेगा। खड़े हो गए और खड़े होकर अर्ज करते हैं, सोनिया मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। फरमा बोलो। अर्ज करते हैं, इन्ना अहद शिक्की सौबी यत्तरिखी इल्ला अन अताहदा ज़ालिका मिन्हु। अर्ज करते हैं, आका ये जो मैं अपनी तहबंद को बांधता हूँ तो अमूमन ये गिर जाता है, मैं ऊपर करता हूँ। तो आपने फरमाया कि टखना अगर किसी का कपड़ा ऊपर ना हुआ तो अल्लाह पाक उसको जहन्नम में डाले। जहन्नम में तो बात की बात कि मुझे कयामत के दिन नहीं देखेगा। तो मैं डर गया हूं कि मेरा तो कपड़ा लटक जाता। अब अंदाजा करें कि इखलास का, लिल्लाहियत का, खशियत इलाही का, कि रब के तसव्वुर से सिद्दीक़ अकबर कांप जाते हैं, पता नहीं मुझे मौला देखेगा भी कि नहीं देखेगा। ये बात जब आपने अर्ज किया, हुजूर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भी शलवार का जो हिस्सा है वो नीचे हो जाता? तो आका हो जाता, मैं नहीं करता। ये बात नोट करें, आका मैं नहीं करता, हो जाता। मेरे आका ने जवाब में फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लस्ता तस्ना ज़ालिका ख़ुयला। फरमा अबू बकर तू जानबूझ के थोड़ी करता, ये तो नीचे हो जाता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो मुतकब्बिर हैं, तकब्बुर करते हैं, रऊनत है, नखवत है, तकब्बुराना जिंदगी में वो चलते हैं कि हमारा चलता फिरता अंदाज ऐसा नजर आए गोया सब कुछ हम हैं, गोया के सब कुछ हम हैं। फरमाया ऐसे न बनो। इसी रिवायत को कुल फुकहा ने अपनी किताबों में लिखा बाबुस सलात में, और लिख कर कहा कि अगर नमाज पढ़ते हुए बाद लोग क्योंकि कपड़ा ऊपर कर लेते हैं मगर नीचे हो जाता, नियत आपकी हो गई, कबूल हो गई, गो ये नमाज की शर्त नहीं है कि टखना ऊपर करें। सुन लें, ये नमाज की शर्त नहीं है, बोलिए ना, वाजिब ही नहीं। वाजिब छूट जाए तो नमाज में सजदा साहब होता, फिर तो आपको हर नमाज में सजदा साहब करना चाहिए, क्योंकि ये नमाज का हिस्सा नहीं, ये लिबास का हिस्सा। तो आका ने फरमाया सिद्दीक तू जानबूझकर थोड़े ही करता, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो मुतकब्बिर हैं, और तेरे अंदर तो तकब्बुर है ही कोई नहीं। जो तकब्बुर से मेरा सिद्दीक खाली है तो रहमत इलाही क्यों नहीं होगी। इसलिए नमाज पढ़ते हुए अगर तखने से कपड़ा नीचे आ जाए या चलते फिरते आ जाए, कोई फुकहा ने लिखा ला बासा, उसको कोई गुनाह नहीं। तो रहमत बड़ी सब में करना क्या है ये समझ लें, फिर बात खत्म करते हैं। नमाज पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, तिलावत करें, दरूद सलाम पढ़ें। अब थक गए हैं लेट जाएं, मुस्तफ़ा का जिक्र सुनें, किसी इमाम की तिलावत लगा लें, अपने लिए कम मांगें और आका के गुलामों के लिए। आका ने फरमाया जब मेरा गुलाम किसी के लिए दुआ मांगता है, किसी के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते पीछे लगा देता है। वो कहता मौला इसकी रोजी में बरकत दे, या अल्लाह इसके माल में बरकत दे, इसकी जान में बरकत दे। तो वो फरिश्ते कहते मौला जो जो कुछ ये किसी के लिए मांगता है हम इस बंदे के लिए तुझसे मांगते हैं। जो कहता है इसको दे दे, हम कहते हैं इसको दे दे। तो उसके पीछे मलाइका की दुआएं होती हैं कि मलाइका उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आज इंशाअल्लाह इज्तिमा होगा, आप इसमें तशरीफ लाएं, खवातीन इदारे में आ जाएं, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की रहमतों को समेटें और किसी एक के सदके हम सबका बेड़ा पार हो जाए। वमा अलैना इल्लल बला।